دی سنا کر کے ملدا اے سکون دل نو پنج تن دی سنا کر کے پنج تن نے رجا چھڈیا ہر چیز عطا کر کے پنج تن نے رجا چھڈیا ہر چیز عطا کر کے اور بن پوچھیا فرشتے بھی دروازہ نہیں لنگ دے بن پوچھیا فرشتے بھی دروازہ نہیں لنگ دے حسنین دی امی دے پردے دا حیا کر کے حسنین دی امی دے پردے دا حیا کر کے پنج تن نے رجا چھڈیا ہر چیز عطا کر کے اور پنج تن دی محبت وچ جیواں تے مراں مولا ہر روز میں سو جانا بس یہ ہو دعا کر کے ہر روز میں سو جانا بس یہ ہو دعا کر کے پنج تن نے رجا چھڈیا ہر چیز عطا کر کے اے قضا ٹھہر جا ان سے کر لوں ذرا ایک ہنسی گفتگو آخری اور کوئی تمنا نہیں باخدا ہے یہی جستجو آخری ہے قضا ٹھہر جا اس سے پہلے کہ اٹھ کر چلے جائے وہ اس سے پہلے کہ اٹھ کر چلے جائے وہ قصہ غم مکمل نہ سن پائے وہ ہوش کر بے خبر وقت ہے مختصر بول دے لفظ تو آخری ہے قضا ٹھہر جا ان کی بستی میں لے چل مجھے چارہ گر دیکھنی ہے وہ گلیاں فقط ایک نظر پہنچ جاؤں فقط ان کے قدموں تلک پہنچ جاؤں فقط ان کے قدموں تلک ہے یہی آرزو آخری ہے قضا ٹھہر جا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات ہے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد
حضور نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے جنت کو مشکلات کے سائے میں ڈانپ کے رکھا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جنت کو مشکلات کے سائے میں ڈھانپ کے رکھا ہے، یعنی جتنے مشکل کام ہیں وہ جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ یہ جو فریق آتے کی کچھ پیر بانٹتے ہیں نا جنتیں کہ بس تو آیا تو پھر جنت مل جائے گی، یہ داستان کربلا سب کے سامنے ہے۔ وہ جنت ان کی اپنی تھی، وہ مالک جنت ہیں، لیکن پھر بھی اتنا بڑا امتحان اور آزمائش اور مشکلات ہیں۔ اور جہنم کو اللہ رب ذوالجلال نے خواہشات کے پردے میں چھپا کے رکھا ہے، یعنی جو خواہشات نفس ہے وہ کام کرتے ہیں تو سیدھا دوزخیوں والے کام ہیں۔ تو اس لیے جنت کو اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہے فرمایا حجبت النار بالشہوات، اللہ رب العزت نے جہنم کو خواہشات کے پردوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ وحجبت الجنت بالمقاریہا، اور فرمایا جنت کو اللہ وحدہ لا شریک نے مشکلات کے سائے میں ڈھانپ کے رکھا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا عنوان بدلتا رہتا ہے، لیکن دکھ انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ کبھی دکھ ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہے، ہو جائے تو صحیح نہ ہو تو پھر بھی دکھ ہوتا ہے۔ کبھی اولاد بھی ہو صحیح بھی ہو، بات نہ مانے تو پھر بھی دکھ ہوتا ہے۔ کبھی اولاد ہو صحیح ہو اور پھر بڑی ہو جائے، شادی کر دیں اور پھر وہ ایسے بدل جائے کہ جب شام کو گھر میں لوٹے اور والدین کے دروازے کے قریب سے چوروں کی طرح چھپ کے گزر جائے، سلام بھی نہ کرے، تو پھر سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ وہ میاں صاحب نے فرمایا تھا باغ تیرے دی کر کر راکھی ہیں تے میں ساری عمر گزاری تے جدوں اے باغ پکن تے آیا، جدوں اے باغ پکن تے آیا تے لے گئے ہور بیپاری۔ تو اس لیے پھر سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ نہ سمجھے کہ بندہ کوئی بڑا امیر ہے، مالدار ہے، صاحب جائیداد ہے تو بڑا سکھی ہے، نہیں۔ انہوں پوچھ کے دیکھو تو سب تو بڑا پھنسیا، وہ سب تو زیادہ دکھی ہے۔ عام بندے سے آپ پوچھ لینا بھائی کیا حال ہے، الحمدللہ۔ تو کوئی امیر ہو، بڑا رئیس ہو، اس سے پوچھے کی حال، مر گئے آپ صاحب، مر گئے، بیڑا غرق ہو گیا، کروڑوں کی جائیدادیں ہیں، کروڑوں کے معاملات ہیں، سارا کچھ ہے گھر پہ، پھر بھی ماری گئے۔ لیکن اس لیے اساسہ فرمایا کرتے تھے جب بھی اللہ سے مانگا کرو نا، یہ نہ مانگو یا اللہ اتنا زیادہ دے، زیادہ مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یا اللہ خیر اور برکت عطا فرما۔ تھوڑا ہو نا اس میں برکت ہو تو وہی کروڑوں سے بھی اربوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اگر ارب ہو برکت نہ ہو تو پھر کسی کام کا نہیں۔ تو اس لیے وہ کسی نے کہا تھا امیر غریب سارے پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، غریب شہر فاقوں سے مر گیا لیکن، غریب شہر فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ تو اس لیے آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ زیادہ پھنسے ہوئے، وہ زیادہ مشکلات میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی ہے۔ حالانکہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پاس پیسے ہوتے تو ابا جی کی میں دوائی لے لیتا، ابا جی بچ جاتے۔ تو جن کے پاس ہوتے ہیں ان کے ابا جی بچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو وقت آیا ہے وہ آنا ہی آنا ہے۔ تو دکھ تکلیفیں اور مشکلات یہ ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے، وعدہ یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا کہ پریشانی میں ایک دیتا ہوں لیکن جب آسانی دیتا ہوں تو دو عطا فرماتا ہوں۔ دکھ ایک ہوتا ہے اور آسانیاں اللہ دو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھو نا، ایک بندے کو پتا ہو کہ میں یہاں سے گزر کے جاؤں گا، مطلب ایک پل گزرنا ہے، اس کو پتا ہے یہ پل کسی طریقے سے میں گزر لوں نا آگے آسانی ہے، تو چاہے پھر دھوپ ہو، پانی ہو، سیلاب ہو، کچھ بھی ہو،
جتنی بھی مشکل ہو مشقت ہو اس کے آڑے نہیں آتی، وہ کراس کاری لیتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ آگے میرا یار کھڑا ہے، آگے سجن کھڑے ہیں، تو پھر انشاءاللہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جب بندے کو مشکلات آتی ہیں، دکھ آتے ہیں نا، تو پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن آپ پڑھیں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمانے عالی شان، فرمایا یہ جو بندے کو دکھ آتے ہیں نا، فرمایا یہ بڑے چنگے ہوتے ہیں، یہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتے ہیں۔ یہ شیروں کی بات بھی شیروں جیسی ہے، خالی علی کا نام لینے سے نہیں، وہ بھی بڑی بات ہے لیکن خالی نہیں۔ فرمایا یہ مولا علی کا فرمان ہے، فرمایا دکھ جو ہوتے ہیں بڑے چنگے ہوتے ہیں، کیوں یا علی؟ فرمایا اس لیے تمہیں رب کا پتہ بتانے آتے ہیں، تمہیں کھینچ کر مسجد میں لانے آتے ہیں۔ دکھ نہ ہو تو بندہ مسجد میں نہیں آتا، دکھ ہو تو پھر ہی آتا ہے، تکلیف ہو تو تب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کوئی ایک دکھ آئے تو اللہ سکھ دو عطا فرماتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا حضور آپ کے نزدیک قرآن کی سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے؟ قرآن کا تو ہر لفظ ہی اعلیٰ ہے، ہر حرف ہی اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، افضل ہے، لیکن مولا علی کا ذرا انداز دیکھیں کہ شیروں کی باتیں بھی شیروں جیسی ہوتی ہیں۔ پتہ حضور بتائیں سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کہا کہ مولا علی ہم نے تو سوچا تھا وہ ولا تقنطوا من رحمت اللہ والی ہوگی آیت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والی ہوئے گی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا تم سمجھے نہیں قرآن کی عظمت کیا ہے۔ فرمایا سمجھے نہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ رب فرماتا ہے یہ جو مشکلات تم پر آتی ہیں، مصیبتیں تم پر آتی ہیں نا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ بہت ساری ایسی ہیں جو ویسے ہی میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو فرمایا تم سمجھے نہیں، رب نے یہ جو فرمایا کہ بہت ساری معاف کر دیتا ہوں، تو فرمایا کہ رب دنیا میں ہی تجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے، ایک غلطی کرو رب 2 مرتبہ سزا نہیں دیتا، دنیا میں دے دے گا، آخرت میں سزا نہیں، آخرت کی سزا بڑی دردناک ہے، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے فرمایا میرے نزدیک سب سے اعلیٰ آیت یہ ہے۔ تو اس لیے کہ جو رب ایک مرتبہ ہی سزا دیتا ہے وہ دنیا میں سزا دے دے، آخرت میں تم بالکل صاف ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے حضرت شرف الدین بصیری اور حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ 2 بزرگ تھے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دکھ کیا ہوتا ہے، مصیبت کیا ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے دکھ یہ ہوتا ہے جو یار کی طرف سے دکھ آئے تو بندہ اسے برداشت کر لے، اس کو دکھ کہتے ہیں۔ دوسرے بزرگ فرمانے نہیں یار تیری بات نہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہا سمجھ نہیں تو آپ بتا دیں۔ فرمایا نہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ یار کی طرف سے دکھ آئے برداشت کر لے، صبر کرے، وہ تو صبر ہی کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں یار کی طرف سے، محبوب کی طرف سے ہر آنے والے دکھ کو، مصیبت کو، تکلیف کو یار کا تحفہ سمجھ کے قبول کر لے۔ فرمایا یہ یاری ہوتی ہے، اس کو تحفہ سمجھ کے قبول کر لے، یہ یاری ہوتی ہے کہ واقعی میرا یار ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کو تحفہ سمجھنا۔ یہ ہارون، یہ فرعون، یہ نمرود، یہ فرعون جب کانٹوں پہ چلتا تھا نا، اس کو کانٹا نہیں چبھتا تھا، اس کو کانٹا نہیں یہ کوئلوں پہ چلتا تھا، اس کے پاؤں نہیں جلتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے بندو یہ کو کمال نہیں کہ کسی کو دکھ نہیں آتا، وہ رویا کرے جس کو مصیبت نہیں آتی۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، ساری زندگی بیمار رہی، ساری زندگی، کبھی دن ٹھیک ہو جاتی نا تو اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیتی، یا اللہ تو ناراض ہو گیا، یا اللہ ناراض ہو گیا، آج مجھے صحت دے دی ہے۔ بے شک صحت مانگنی چاہیے، صحت ہونی چاہیے، لیکن یہ بات میں عشق کی کر رہا ہوں، محبت کی کر رہا ہوں کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ساری مشکلات میرے پہ آ گئی ہیں۔ غریب پھنستا ہی اس لیے ہے، حالانکہ غریب کی بڑی شان ہے۔ آپ سب ہم غریب ہی ہیں نا اس لحاظ سے، ویسے تو حضور کا امتی کوئی بھی غریب نہیں ہے، سرکار کا کلمہ پڑھنے والے سارے ہی امیر ہیں، لیکن بہرحال جو نظام چل رہا ہے فی زمانہ، تو اس لیے فرمایا کہ
غریب بندے پہ تو اللہ کی کرم نوازی بڑی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا اللہ کل قیامت کے دن اس کی تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے گا. لہذا اور ہمیں کیا چاہیے؟ اس لیے حضرت صاحب پاک فرمایا تو 5 وقت نماز پڑھو، والدین کی خدمت کرو، رزق حلال کماؤ، بس سمجھو دنیا میں چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہو. اللہ اکبر. دیکھو نا یہ شان ہے. تو اس لیے آپ کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا، آپ کے پڑوس میں رہتا تھا. تو آپ نے دیکھا ایک دن باہر نکلا تو سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہوئی اس نے. آپ نے فرمایا بیٹے ادھر آ، کیا بات ہے، یہ کیوں پٹی باندھی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا کہ اماں جی شیر بڑا پیڑ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا تیری عمر کتنی؟ 30 سال. فرمایا کبھی اگے ہویا؟ نہیں ہویا. فرمایا پھر تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ کہا اماں جی کیا ہوا؟ فرمایا 30 سال اللہ نے تجھے صحت دی ہے، کبھی شکر کی پٹی نہیں باندھی. آج سر درد ہوا ہے تو سارے لوگوں کو بتاتا پھرتا میرا سر درد ہو رہا ہے. تو اس لیے آج نہ شکری کی پٹی باندھ کر لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے کہ یہ حال ہو گیا ہے. جب اللہ نے اتنی صحت دی تھی تب تو کبھی چرچا نہیں کیا. وہ کچھ بندے ہوتے ہیں ان سے بندہ پوچھ لینا کیا حال ہے تو چلو ہمارے پر کے پھر بھی کہہ دیتے نا اللہ کا شکر الحمدللہ. اب کئیوں نو پوچھ کے بندہ پھانسی جاتا، انہوں کو کول کھلو کے پوری ریکارڈنگ سننی پیندی، میرا فلانا می فلانا می فلانا می تے اینج تے اینج تے اینج. وہ سارے پھر کدی نہیں کہندا کہ یار اللہ دا شکر کو ٹھیک ہو گیا. جدوں پوچھو وہ کہندا نہیں بیڑے کرے. تو میں کہ خدا کے بندے اللہ تجھے ہدایت دے، خدا کا خوف کیا کرو. الحمدللہ بھی شکر اللہ کا کرم ہے، کیا ہو گیا؟ تو اس لیے اللہ والوں کو دیکھا کرو. اتنی مشکل ہے، مصیبتیں ہیں، تکلیف ہے، سارا کچھ ہے. آپ پوچھ رہے ہیں، پوچھنا بھی کیا ہے یار، چہرہ زیارت کر لیں. یقین کرو بندہ چہرہ دیکھ کے کہتا ہے ان کو تو پریشانی کوئی نہیں، حالانکہ پورا پریشان یعنی کہ نظام ہے. لیکن دیکھ چہرہ بتاتے ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی، ہنستے مستے چہرے. لیکن کئیوں کا بوتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ سارا کچھ ہے لیکن پھر بھی بیڑے گرک ہوا پڑا. تو اس لیے ہمیشہ خوش رہا کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کرا کریں کہ اللہ کریم نے اتنا عطا فرمایا. حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں نا تکلیف آ گئی، 18 سال گزرے. زوجہ نے کہا حضور دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، آپ اللہ کے اتنے قریب ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، آپ دعا کریں نا یہ مشکلات ٹل جائے. آپ نے فرمایا اچھا پہلے یہ بتا کہ اللہ نے مجھے صحت کتنے سال دی؟ اللہ نے صحت کتنے سال دی ہے؟ تو کہا حضور صحت تو آپ کو 60 سال دی ہے. فرمایا پہلے 60 سال بیماری میں گزار لینے دو، پھر اللہ سے مانگ بھی لیں گے. اللہ اکبر. تو جب آپ تندرست ہوئے نا تو کسی نے پوچھا حضور وہ بیماری والے دن، تکلیف والے دن صحیح تھے یا یہ والے دن زیادہ مزیدار ہیں؟ آپ نے فرمایا دن سارے اللہ کے ہیں، دن سارے ہی مزیدار ہیں، دن سارے ہی اچھے ہیں. لیکن مجھ سے اگر پوچھتے ہو نا کہ دن کون سے اچھے تھے تو میں کہتا ہوں کہ بیماری والے دن اچھے تھے. کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ جب میں بیمار تھا نا تو اللہ 24 گھنٹے میں روزانہ مجھے پوچھتا تھا ایوب بتا تمہارا کیا حال ہے. اس لیے آنسوؤں کی جو رت ہے بدل جائے گی، جان آرام سے پھر نکل جائے گی. پوچھ لیں گر ذرا حال غازق میرا، بیٹھ کر روبرو آخری ہے قضا ٹھہر جا. تو کہاں دن وہی اچھے تھے کیونکہ جب رب پوچھتا تھا بتا ایوب تیرا کیا حال ہے تو 12 گھنٹے آدھا دن تو اس خوشی میں گزر جاتا تھا کہ رب نے مجھے پوچھا ہے، یار نے پوچھا ہے، اور اگلا آدھا دن یہ سوچ میں گزرتا تھا کہ پھر رب نے کب پوچھنا ہے. تو رب صحت تو مل گئی ہے لیکن رب نے پوچھا تو نہیں نا ایوب کیا حال ہے. تو اس لیے مزہ انہی دنوں میں تھا جب مالک جو ہے وہ پوچھا کرتا تھا کیا حال. تو اس لیے مشکلات کے بعد جو آسانی ہوتی ہے نا پھر بڑی کرم نوازی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی مشکلات آئیں، آپ کے اندر ڈالا گیا لیکن ایسی استقامت کی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ابراہیم تو نے کام بڑا کمال کا کیا، ہم نے تمہیں امام بنا دیا. کون سا امام؟ فرمایا تو اتنا پسند آیا ہے کہ اپنا لاڈلا تر نبی تیری نسل سے میں پیدا کر دوں گا.
اور قیامت تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. فرمایا قیامت تک، اور حضور نے فرمایا میں ملت ابراہیمی پر ہوں. اللہ اکبر. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ملت ابراہیمی سے رکھی. تو اس لیے یہ اس کا ہے کہ مشکلات پہلے اتنی آئیں، ان پر صبر کیا ہے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور پھر کیسے معاملات. کنووں سے نکالا گیا تو منڈی میں بک گئے، منڈی سے بکتے ہوئے پہنچے تو زلیخا نے الزام لگا دیا، وہاں سے لگا تو جیل چلے گئے. لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ کنویں میں گرنے والا، منڈیوں میں بکنے والا، الزام لگنے والا، جیلوں میں جانے والا ایسا تراش کے خالق کائنات نے اسی ملک کا بادشاہ بنا دیا. تو اس لیے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں آگ. یاری تیری سونا آزمائشاں تیریاں آگ تے اے سونا پرکھیا جاندا پہلو نال اگاں دے لگ. تو اس لیے پہلے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پہلے مشکلات ہیں، پھر انشاءاللہ جب آسانیاں اللہ عطا فرماتا ہے تو کمال ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ گندم کے دانے سے کبھی پوچھیں کہ وہ بھی بتائے گا کہ میں کتنی مشکلات سے گزر کے آیا ہوں. اتنی مشکلات سے گزرا ہوں تو اللہ نے مجھے انسان کے وجود کا حصہ بنا دیا. تو اس لیے یہ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، غم آتے ہیں، پریشان. اچھا کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ساڈی اولاد کوئی نہیں. اللہ جن کی نہیں ہے اللہ ان کو عطا فرمائے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ شاید میری اولاد کوئی نہیں تو میرا نام نہیں ہوگا. نام اولادوں سے نہیں ہوتے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام پتہ آپ کو کون ہے؟ بولو تو صحیح یار. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی بیٹے کا نام بتائیں. نہیں نہ پتا، بیٹے کا نہیں پتا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 50 اولادیں ہیں، پھر بھی ایک بیٹے کا نام بتائیں، نہیں آتا ہوگا. تو اس لیے یہ بات نہیں ہے. بابا فرید کے بیٹے کا کسی کا نام بتائیں، نہیں آتا ہوگا. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اولادوں سے نام نہیں ہوتے. یہ مالک جسے چاہتا ہے. آج بھی معین الدین چشتی کے بیٹے کا کسی کو نام کا نہیں پتا، لیکن آج ہندوستان نہیں پوری دنیا میں کسی سے پوچھ لیں آپ کی نسبت معین الدین سے کیا ہے، وہ کہے گا میں حضور کا غلام ہوں، میں معین الدین چشتی کا میں غلام ہوں. آپ پوچھ کے دیکھ لیں. اور پھر دیکھ لیں غوث اعظم سے آپ پوچھ لیں، میں کر دیتا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ پوچھیں، آپ ان کا صاحبزادے بڑے ہیں اور اولادیں بھی چل رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان سے نہیں، آپ ویسے پوچھ لیں آپ کون ہیں. ہر کوئی یہ ہے کہ خدا کے فضل سے نبی کے صدقے سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. تو اس لیے اللہ کریم ان کو اولاد دے، لیکن یہ بات نہیں کہ میری اولاد نہیں تو میرا نام نہیں ہوگا. اولادوں کی وجہ سے نام نہیں ہوتے، نام تو ہوتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام فرماتے میری دوستی ہو گئی جبرائیل امی سے. تو میں نے جبرائیل امی سے کہا کہ یار کوئی مجھے ایسے بندے سے ملوا دے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کا عبادت گزار بندہ ہو، اللہ کا عبادت گزار بندہ ہو. کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امی مجھے لے کر فلاں بستی میں لے گئے. وہاں ایک بندے سے ملاقات کروائی، اس کے بازو بھی نہیں، اس کی ٹانگیں بھی نہیں، اس کی آنکھیں بھی نہیں، اس کے کان بھی نہیں، اس کی زبان پر بھلا کیا تھا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں میں نے جبرائیل امی سے کہا کہ جبرائیل میں نے کہا تھا کوئی عبادت گزار بندہ دکھا دے، تو تو نے یہ بندہ کون سا ملا دیا؟ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، تمام انبیاء کے بعد اس وقت روح زمین پر اللہ جس سے پیار کرتا ہے وہ یہی بندہ ہے. کیوں؟ فرمایا کہ اس کو پتہ ہے میری ٹانگیں نہیں ہیں، اس کو پتہ میرے ہاتھ نہیں ہیں، اس کو پتہ میری آنکھیں نہیں، اس کو پتہ میرے کان نہیں ہیں، لیکن پھر بھی زبان سے یہی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے،
یہ رب کی رضا پہ راضی ہے، تو اس لیے اللہ وحدہ لا شریک کو اس وقت تمام انبیاء کے بعد سب سے پیارا یہ بندہ لگتا ہے جو اللہ کا شکر اس حالت میں بھی کر رہا۔ تو ہم کو تو اللہ نے ہر چیز عطا کی ہوئی ہے، تو اس لیے شیخ سعدی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ زبان اس کے دانت جو ہے نا، اس کے نعمتیں کھا کھا کے تھک گئے، ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان ہے کہ اس کا شکریہ ہی نہیں ادا کرتی۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ کام تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ تن میرے دی بن جائے کنگھی تے میں یار دی زلفاں ماما، یہ صرف شعروں میں ہی اچھا لگتا ہے، ویسے کام بڑا مشکل ہے کہ پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے قدمی آواں، تے مارو مارو مینو مار مکاو میں عذر کوئی پیش نہ لے آواں، تے جے سونا میرے سکھ وچ راضی تے میں دکھ نو، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ تو کام بڑا مشکل ہے، لیکن پہلے مشکلات آتی ہیں، پھر اللہ کریم آسانیاں پیدا فرماتا۔ حکیم لقمان تھا، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اس نے کہ بیٹا یہ بات یاد رکھنا، جب کوئی مشکل آئے نا تو پریشان نہیں ہونا، اللہ کریم آسانی عطا فرما دیتا۔ ایسی نصیحت کی نا، اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ نے قرآن میں سورت لقمان ہی عطا فرما دی، سورت کا نام ہی لقمان رکھ دیا۔ دونوں باپ بیٹا کسی نبی کو ملنے جا رہے ہیں، تو پورے جوش سے، جذبے سے، محبت سے جا رہے ہیں۔ تو وہ جا رہے تھے، تو راستے میں نا گھوڑے پر سوار تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بندے ہیں، وہ ایویں میں بات نہیں لکھتے اپنی کتاب میں۔ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹا جا رہے ہیں، تو راستے میں گھوڑا تھک گیا، صحرا تھا، دھوپ تھی، تپش تھی، گرمی۔ گھوڑے نے جواب دے دیا، بیچارہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ گھوڑے کو چھوڑے پیدل چلنے لگے، اور پانی بھی ختم ہو گیا، مشکلات پہ مشکلات، مشکلات پہ مشکلات۔ اب بیٹے کے پاؤں میں نا ہڈی لگ گئی، اور ہڈی اتنی زور سے لگی کہ خون بہتا چلا گیا، بیٹا بے ہوش ہو گیا، باپ پریشان ہو گیا۔ باپ نے بڑی مشکل جو ہے نا ہڈی اپنے منہ سے، دانتوں سے بیٹے کے پیر سے نکالی۔ جب بیٹے کی آنکھیں کھلی تو باپ رو رہا۔ تو بیٹے نے کہا، ابا جی آپ نے تو کہا تھا کہ رونا نہیں ہے، آپ نے کہا تھا پریشان نہیں ہونا۔ فرمایا بیٹا میں کیا کروں، میرے جسم میں جو دل ہے نا، یہ دھڑکتا ہوا بیٹے کے لیے ایک دل ہے، تو اس لیے بہرحال میرا آنسو نکلا جب میں نے ہڈی اپنے منہ سے نکالی ہے، دکھ بڑا ہوا، تکلیف مجھے ہوئی ہے۔ تو بہرحال وہ بات اپنی جگہ پہ ہے، یہ اللہ کے راز و نیاز ہیں، لیکن یہ بات جو میں نے کہی ہے نا کہ اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرماتا ہے، یہ بات پکی ہے۔ تو کہا کہ ابا جی ہم تو نیک کام جا رہے ہیں، اور دیکھو کسی اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، نیک بندے سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے جب بندہ نیکی کے رستے میں چلتا ہے نا، مشکلات زیادہ آتی ہیں۔ تو اتنی مشکلات آئیں، اتنی مصیبتیں آئیں، تھوڑا وقت گزرا تو آگے نا دھواں نظر آیا، بڑا دھواں اٹھا۔ تو کہا شاید آگے بستی ہے، چلو اس طرف چلتے ہیں۔ جب تیزی سے چلے نا تو پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ۔ تو دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ آواز آئی، رک جاؤ، تمہارے گھوڑے، تمہاری سواری بھی آ جاتی ہے، کھانا بھی آ جاتا ہے، اور تمہارے بیٹے کا پاؤں بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نے فرمایا بولنے والے سامنے تو ہے کون؟ سامنے آیا، کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ کہا کہ پھر یہ معاملات کیا ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے صبر کی وجہ سے، تمہارے استقامت کی وجہ سے آگے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ دھواں اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یہ فلاں بستی پہ عذاب نازل ہوا ہے، اور تم بڑی جلدی سے اس طرف جا رہے تھے، تم نے اس بستی سے گزر کے جانا تھا۔ میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مالک اس باپ بیٹے کا تو قصور کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے میری دعا سے تمہارے گھوڑے کو بے ہوش کر دیا، میری دعا سے یہ ہڈی تمہیں لگ گئی۔ یعنی چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی رہیں۔ باپ نے دیکھا بیٹے کی طرف، بیٹے نے دیکھا باپ کی طرف، دیکھا، فرمایا نا کہ سواری بھی آ گئی، کھانا بھی آ گیا، اور بیٹے کا پاؤں اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ تو فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بڑی پریشانی آتی ہے تو اللہ اجر بھی، اس کے بعد جو آسانیاں دیتا ہے نا، وہ بھی بڑھیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس زمانے میں، اللہ اکبر، جب سارے مخالف تھے، پورا مکہ مخالف تھا، تب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، تب حضور سے یارانہ لگایا۔
تو سارے لوگ کہتے تھے کہ تو ایک ہی سیانہ ہے جو حضور کے ساتھ جو ہے پیار کرتا ہے، تو لیکن آپ ڈٹے رہے۔ لیکن آپ کی عظمت و شان کا تب پتہ چلا جب مسجد نبوی میں امام الانبیاء تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، حضور نے فرمایا حضرت ابو دردہ کو بلاؤ۔ جب ابو دردہ کو بلایا گیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں چلتا؟ کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا کل میں نے تجھے دیکھا ہے، ابو بکر تو آگے آگے چل رہا تھا، میرا ابو بکر پیچھے چل رہا تھا، تجھے پتہ نہیں میرے ابو بکر کی شان کتنی ہے، اس لیے اسے پیچھا کر کے نہ چلا کر، اس لیے کہ جس نے بھی میرے ساتھ نیکی کی ہے سب کو میں نے اس کا احسان بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر وہ ہے جس کی نیکیوں کا بدلہ کل قیامت کو اللہ ہی اسے ادا فرمائے گا۔ تو اس لیے جتنی بڑی مشکل ہے اتنی بڑی آسانی بھی ہے، اتنی بڑی شان۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیں، 40 دن پانی بھی بند رہا، روٹی بھی بند رہی، لیکن حضرت عبداللہ ابن رواحہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا ان کے پاس، میں نے کہا حضور کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا میں بڑا راضی ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں نے کہا کہ 40 دن ہو گئے، نہ پانی پیا نہ روٹی کھائی، پھر بھی راضی ہو، پھر بھی سکھی ہو؟ فرمایا ہاں پھر بھی سکھی ہوں، آج میں نے سامنے والی گلی سے اپنے یار محمد مصطفیٰ کو آتے ہوئے دیکھا، اپنے نبی علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان اگر کہے تو پانی بھیج دوں، اگر کہے تو آج رات کی افطاری میرے ساتھ ہی آ کے کر لینا۔ تو میں نے کہا حضور یہ پانی تو یہاں رہنے دیجئے، آج رات افطاری آپ کے ساتھ ہی کریں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کتنی مشکلات آئی، کتنے دکھ آئے، 9 سال کی عمر سے میرے مصطفیٰ کے ساتھ جڑے اور وفا کرنے چلے، اور آخر تا دم آخر وفا کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ٹھنڈ اس وقت پڑ گئی جب حضور علیہ السلام فرما رہے تھے کہ فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، فرماتے مہاجر کو انصار کا بھائی بناتے جا رہے ہیں، اور میں اکیلا ایک سمت کھڑا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتے ہیں کہ میں کس کا بھائی ہوں؟ حضور دھیرے سے میرے قریب آئے، سرکار نے فرمایا انت علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی جو والدہ تھی حضرت فاطمہ بنت اسعد، بڑا پیار تھا، پرورش بھی کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی رہے۔ جب آخری وقت آیا حضرت فاطمہ بنت اسعد کا، دنیا سے رخصت ہوئی، تو دیکھیں ہر کوئی چاہتا تھا کہ مجھے ایک موئے مبارک مل جائے نا حضور کا، تو میری بخشش کے لیے وہی کافی ہے، لیکن قربان جائے میرے مصطفیٰ کے حضور نے کیسا نوازا۔ جب آخری وقت آیا دنیا سے پردہ فرمایا، تو آپ نے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اس کو غسل دے دو نا تو کفن دینے سے پہلے میرے پاس آنا۔ تو غسل دے دیا گیا۔ جب کفن دینے کی بات آئی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن دینا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، حجرہ عائشہ میں گئے، جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ اتارا، اور دوسرا کرتا پہنا وہ کرتا اتار کر عطا فرما دیا، فرمایا یہ کفن دے دو۔ آئے ہائے لوگ ترس جاتے ہیں ایک موئے مبارک کو، لیکن کیا ہستی تھی۔ اور پھر حضور نے جنازہ پڑھا اور پھر قبر پر گئے اور فرمایا یہ صرف علی کی ماں نہیں، یہ میری ماں بھی ہے، اور قبر پر جا کے دعا کی اے اللہ تمام انبیاء کا صدقہ اور میرے صدقے سے میری ماں کی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، جتنی بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اللہ اتنی ہی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ مزن کے رہنے والے، حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، غریب تھے، باپ بھی نہیں تھا، نہ چچا تھا، نہ کوئی بھی نہیں تھا، ایک چچا تھا، وہ اسلام کا بڑا دشمن تھا۔ جب قبیلہ مزن میں وہاں رہتے تھے، شہر مزن کے اندر، وہاں حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ طلب ہوتی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچوں، مدینے چلے جاؤں۔ جب جانے لگے نا تو چچا نے روک لیا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا مدینے جا رہا۔ کہا اچھا کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئے ہو؟ کہا ہاں حضور کا کلمہ پڑھ دیا، حضور کا غلام بن گیا ہوں۔ تو کہنے لگا یہ جو کپڑے دیے ہیں یہ میرے دیے ہوئے، یہ پیسے بھی میرے، یہ مکان بھی میرا ہے،
یہ سارا کچھ اتار دے۔ حضرت عبداللہ مزنی کہتے اس نے کپڑے بھی اتروا لیے، میں ننگائی برہنہ حالت میں، آئے ہائے برہنہ حالت میں ماں کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا اماں جی جب پیدا ہوا تھا تب بھی آپ نے 2 کپڑے دیے تھے، آج بھی دے دیں؟ اماں نے 2 چادریں دے دیں۔ سخت سردی کا عالم ہے اور مزن سے چلے 2 پردے لے کر۔ فرماتے ہیں کہ جب مدینے میں پہنچا نا تو مدینے کی گلی سے ابھی اندر ہی ہوا تھا، سامنے دیکھا بلال حبشی کھڑے تھے، ایک ہاتھ میں پیالہ تھا دودھ کا، دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھی، اور فرما رہے تھے آجا آجا تو ہی عبداللہ مزنی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا مزن سے میرا غلام عبداللہ چل پڑا ہے، اس کو سردی لگ رہی ہوگی، یہ دودھ اور کھجوریں اسے عطا کر دینا۔ کہتے ہیں کہ اتنی عزتیں ملی، اتنا سرکار نے نوازا کہ میرا جی کیا کہ کہیں مر بھی جاؤں نا حضور کے قدموں میں تو مزہ ہی آ جائے۔ وہ کی کہندے نا کدی کدی قبولیت دا وقت ہوتا ہے، تو حضرت عبداللہ مزنی کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ آئے ہائے ہائے وہ وقت بھی آیا، سر ہے عبداللہ مزنی کا حضور کی گود مبارک کے اندر روح پرواز کر گئی، آئے ہائے روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں کہ جب غسل دیا گیا، اب جنازہ اٹھانے کی باری آئی، تو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں تھا، نہ بھائی نہ باپ نہ کوئی بیٹا نہ کوئی چاہنے والا پورے مدینے میں، لیکن 4 پائی کا ایک پایا ابو بکر صدیق نے اٹھایا، ایک پایا فاروق اعظم نے اٹھایا، اس پایا عثمان غنی نے، ایک حیدر کرار نے اٹھایا۔ حسنین کریمین جنازے میں شامل ہیں، آئے ہائے ہائے، اور جنازے میں شامل ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضور نے جنازہ پڑھایا، اب حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ اس وقت رواج یہ تھا کہ قبر میں جو اتارتا وہ قریبی رشتہ دار اتارتا، اب اس کا تو رشتہ دار کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق فاروق اعظم قبر میں اترے تو سرکار نے فرمایا باہر آ جاؤ، آئے سبحان اللہ کہے، سرکار نے فرمایا باہر آ جاؤ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا ہے کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تم باہر آ جاؤ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں ہے اس کا کوئی نہیں۔ شہر مدینہ میں جب ہم جو ہیں تو کہتے ہیں کہ جب حضور قبر میں اترے نا تو آگے کیا بتائیں کیا حضور قبر میں اترے، سرکار نے فرمایا یہاں رکھو، حضور کے دست رحمت پہ رکھا گیا۔ اب ہر صحابی یہ چاہتا تھا کاش عبداللہ مزنی کی جگہ میں ہوتا، آئے ہائے ہائے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ آج سارے صحابی رشک کر رہے تھے واہ عبداللہ مزنی تو نمبر لے گیا، اتنی مشکلیں برداشت کی کہ برہنہ وہاں مزن سے چلا، سخت سردی سے میرے مصطفیٰ نے استقبال کے لیے بلال حبشی کو کھڑا کیا اور پھر نمبر لے گیا، حضور نے اپنے دست رحمت سے قبر میں اتارا۔ ہم یہاں تمنا کرتے ہیں کبھی حضور قبر میں آ جائیں، دیدار کروا دیں، تو ان کی شان دیکھو جن کو اتارا ہی میرے مصطفیٰ نے ہو۔ آئے ہائے، وہ کسی نے کیا کمال کہا تھا کہ پس مردہ فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا،
سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ کہے نا. مرنے کے بعد پس مردہ فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا. پس مردہ فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا. فقط دل کے ایک کونے سے خیال مصطفیٰ نکلا. فقط ایک دل کے کونے سے خیال مصطفیٰ نکلا. تو اس لیے مشکل کے بعد جب اللہ آسانی عطا فرما دیتا ہے نا تو کرم ہی فرما دے. اس وقت سب کو پتہ ہے کہ آفات جو آئی ہوئی ہے سیلاب کی، تو اللہ کے بندو یہ کیسی عجیب معاملات ہیں. پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں عذاب کیوں آتے ہیں. اتنی مشکلات ہیں، عذاب ہے، اور اتنے بغیرت ہیں یہ بدبخت. انہوں بغیرتوں نے میچ رکھا ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کا، اور ویسے وہ بے حیا بغیرت دیکھنے والے جن کو شرم نہیں آ رہی، بجائے ان کے کہ دعا کریں میچ دیکھ کے عیاشیاں کر رہے ہیں، بغیرتیاں کر رہے ہیں. کچھ حیا نہیں چاہیے. ادھر عذاب آیا ہوا ہے، ادھر ان کو میچ کھیلنے کی پڑی، میچ دیکھنے کی پڑی. ایسے یہ بدبخت. تو اس لیے اللہ کے بندو کچھ دے نہیں سکتے، کچھ پچا نہیں سکتے، کوئی دعا تو کرو. وہ عذاب اگر ادھر آئے تو ادھر نہیں آ سکتا. ادھر مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے، اس نے کہا جلدی جلدی مہنگائی کر لو، پھر دوبارہ پتہ نہیں کب سیلاب آنا ہے. تو ادھر بھی ایک عذاب آیا ہوا ہے. تو اس لیے آپ جو بھی ہیں ہمیں کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے. کم سے کم ان کے لیے دعا ہی کر لیں، کچھ نہ کچھ ان کے لیے کچھ بھیج ہی دیں، کچھ پیش ہی کر لیں. اور آج جناب جب پتہ لگا نا کہ تحریک جو ہے مولوی نمبر لیتے جا رہے ہیں، آج بھی دیکھیں مولوی کام آ رہے ہیں. وہاں سب سے پہلے جو تحریک پہنچی ہے وہ لبیک کی پہنچی ہے یا دعوت اسلامی پہنچی ہے. سب سے پہلے وہاں پہنچی اور وہاں جا کر امداد کر رہی ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ لو جی یہ تو بڑے اچھے چلے جان گے، تو انہوں نے بچ چول بھی ماری. انہوں نے کوئی 20-30 ٹرک بھی لوٹ لے چولاں نے تاکہ امداد نہ وہاں تک پہنچے. کیسے بدبخت بے ایمان ہیں، اپنی سیاست کے چکر میں پڑے ہوئے. اور 2 گھنٹے میں لو جی اتنا کروڑ اکٹھا ہو گیا. تو اتنا ارب اکٹھا ہو گیا. اگر تیری اتنی اوقات تھی تو جو اتنے سال حکومت کی تھی پہلے اس طرح کا قرضہ ہی اتار دیتا. اینا اکٹھا ہو گیا، چل ٹھیک ہے اکٹھا ہو گیا. اب پتہ چلے گا نا جب ان تک پہنچے گا تو پتہ چلے گا نا جب پہنچے گا. اکٹھے تو سارے کر لیتے ہیں لیکن پہنچے تو کمال ہوتی ہے. پہنچایا ہے تو ہم سلوٹ کرتے ہیں ان تنظیموں کو جنہوں نے وہاں تک پہنچایا ہے. اور ابھی بھی کیمپ لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی امداد جاری ہے. باہر بھی تحریک لبیک کے کچھ کارکن کھڑے ہوں گے لے کر، تو آپ ان سے بھی تعاون کریں. تو جہاں تک ہو سکے، جہاں جس پر آپ کو بھروسہ ہے ان کو دے، جن کا پتہ ہے وہاں تک پہنچا دیں گے. اور یہ انشاءاللہ سب سے پہلے یہ تحریکیں وہاں پہ پہنچی ہیں. اور آپ کے کام پھر بھی مولوی آئے ہیں، کوئی نہیں نیڑے لگا. جب وہ الگ بات ہے کہ وہ کیمرے میں نہیں آتے نا، اس لیے کم کیمرے میں آتے ہیں. کوئی بات نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، مالک تو دیکھ رہا ہے. ہم جس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.